دنیا میں اگر کسی نے اپنی سیرت بنانی ہے اور کردار بنانا ہے تو آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ جیسا کہ نقشہ آپ کے شاگردوں نے، آپ کے اصحاب نے، آپ کے مریدوں نے ایمان کی آنکھ کے ساتھ، محبت اور یقین کے ساتھ دلی طور پہ کھینچا اور وہ ہم تک پہنچا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے تذکرے صرف کتاب اللہ سے کیے جائیں تو ایک زندگی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب، اس کا تعارف بھی ہوا اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے، آپ کی عادات کے، آپ کے جسم اطہر کے، اعضائے مبارکہ کے تذکرے ہم نے پڑھے۔ آج کتب احادیث کے اندر جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے یاروں نے سکیچ بنایا ہے، جو آپ کا امیج دیا ہے، جو تصویر اور تصور دی ہے، ان کو انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس کلام سے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ بقرہ کا حصہ بنایا۔ بیت اللہ کی تعمیر جاری و ساری ہے، اور اس دوران میں انہوں نے دعا کری تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان لوگوں کے اندر میں سے ایک پیغمبر کو بھیجیے جو ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہ کرے تو تیری حکمتیں ہیں۔ بہرحال ہماری یہ دعا ہے، التجا ہے، باپ دعا کر رہا ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر کے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ التوبہ کے آخر میں جا کر کے یہ بات ذکر کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، خاصے، عادات، صفات، گفتار، کردار، لب و لہجہ، اللہ کی کتاب نے اسے ذکر کیا، لیکن مزہ تب ہے کہ جب گواہی وہ لوگ دیں جو آس پاس رہے ہوں، جو ساتھ رہے ہوں، جنہوں نے زندگیاں گزاری ہوں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا کہ سیرت ہو تو ایسی ہو۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ریمارکس دیے گئے، ان کو اختصار کے ساتھ کوزے میں دریا بند کرتے ہوئے سنیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمتاز بفصاحت اللسان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے اندر فصاحت تھی، بلاغت تھی، اور وہ اس میں بڑے ممتاز تھے۔ اس چیز میں آپ سے آگے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ یقیناً بات کو دوسرے تک پہنچانا، دل میں اتارنا، اور ایسی گفتگو کرنا کہ انسان سنتا چلا جائے مگر اکتائے نہیں، گھبرائے نہیں، تھکے نہیں، یہ خوبی عطا کری تھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری چیز وہ بلاغت القول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گفتار کے اندر بالکل لاسانی تھے۔ فصاحت ہوتی ہے فی نفس ہی بات کا وزن ہو، اور بلاغت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پہنچانے کا، دوسرے کو سنانے کا، قائل کرنے کا انداز، تو یقیناً اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تیسری چیز وکان من ذلک بالمحل الافضل، اس اعتبار سے اگر مقام و مرتبے میں دیکھا جائے تو آپ سے اونچا کوئی نہیں تھا۔ اور چوتھی چیز والموضع الذی لا یجہل، پورا عرب جانتا تھا آپ کے مقام کو، رتبے کو، گفتگو کو، شان کو، گفتار کو اور درجہ فضیلت کو۔ معروف و مشہور ہستی سے کسی جو ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ وسلامت الطبع، اگر طبیعت کے اندر ہر پہلو سے سلامتی رہے تو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت کبھی تھکی ہوئی، کبھی اکتائی ہوئی، کبھی چڑچڑی،
کبھی کسی طرح، مگر میرے محبوب کی طبیعت میں روانی ایسی تھی جیسے بہار ہوتی ہے، اور وَنَسَاءَتِ اللَّفْظ، آپ کے لفظ نکھر نکھر کے الگ الگ آتے تھے، ان کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا تھا، الجھنے نہیں ہوتی تھی، کوئی جڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کوئی اس طرح کے نہیں تھے کہ سمجھ نہ آئیں۔ اور ساتویں چیز وَجَزَالَةِ الْقَوْلِ، میرے محبوب کے جو جملے تھے وہ بڑے شاندار، جاندار اور مختصر ہوتے تھے، ہوتے مختصر تھے مگر بڑے جاندار، قوی اور مضبوط۔ اور اسی طرح وَصِحَّةِ الْمَعَانِي، وہ صرف لفاظی نہیں ہوتی تھی، ان لفظوں کے پیچھے جو معانی ہوتے تھے وہ معانی بھی باکمال ہوتے تھے، جاندار اور شاندار ہوتے تھے۔ اور نویں خوبی وقلت التکلف، محبوب تکلف کر کے کبھی نہیں بولتے تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا گفتگو کرتے ہوئے کبھی لفاظی میں تکلف، کبھی نطق لب و لہجے میں تکلف، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طبع انداز میں جو ہے وہ گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہو کے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ آپ کے تکلف کی حالت کیا تھی کہ جس بھی قبیلے اور لب و لہجے کا بندہ آتا آپ اسی کا لب و لہجہ دھارتے تھے اور اس کے لہجے میں بات کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دیہات سے کوئی آدمی آ جائے تو ہم تکلفاً اردو بولے جاتے ہیں، حالانکہ گھر میں چلتی ہے پنجابی، لیکن ہم اس کے اوپر یہ اسے شو کرنے کے لیے کہ میں پروفیسر ہوں، میں آپ کے ساتھ اگر پنجابی بولوں گا تو میں اپنے لیول کو لو کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ محبوب کے پاس جس بھی قبیلے کا بندہ آیا انشاءاللہ وہ جملے بھی آتے ہیں۔ 10ویں خوبی تھی اوتی بجوامع الکلم، میرے اور آپ کے محبوب کو اللہ نے ایسی خوبی عطا کی تھی کہ سمندروں کو کوزے میں بند کر دیتے تھے، لفظ ایک بولتے تھے اور اس میں کل کائنات پرو کے رکھ دیتے تھے۔ اگر میں اس میں مثال دینا چاہوں تو ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اگر صرف انما الاعمال بالنیات اس جملے کو لے لیں جو صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار قبولیت کا، کامیابی کا، کامرانی کا، حسن و جمال کا وہ نیتوں پہ منحصر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اللہ اجر والا بنا دیتے ہیں، اور اگر نیت غلط ہے تو پہاڑوں کے برابر کیے ہوئے عمل بھی اللہ وہ ضائع کر دیتے ہیں اور بیکار جاتے ہیں۔ اور 11ویں خوبی میرے اور آپ کے محبوب کی جو خصلت تھی وہ خص ببدائع الحکم، آپ جب گفتگو کرتے تھے تو اس میں نادر حکمتیں ان گنت اور بے شمار لے کے آتے تھے۔ حکمت الفاظ میں ہوتی ہے، اسی لیے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ حکیم میں اور طبیب میں فرق ہوتا ہے۔ طبیب کا مطب ہوتا ہے طبابت اور دوائی کرتا ہے، وہ پھکی دارو سے علاج کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، جبکہ حکیم لفظوں سے علاج کرتا ہے۔ حکیم لقمان کا تذکرہ جب اللہ نے سورہ لقمان میں کرا ہے تو اس میں کوئی نسخے یا پھکیاں نہیں بتائی ہیں، بلکہ وہ نصیحتیں ہیں، وہ الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں جن میں علاج ہے۔ ہوا زیادہ تھی تو اس کو کم کر دیا گیا کہ اکڑ کے نہیں چلنا، لفظ ہے ایک بس، اور اس لفظ نے جو ہے لیول پہ لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، ہمارے رب بھی الحکیم ہیں۔ اپنی حکمتوں میں سے اپنے بندوں کو رب جب حکمت سے نوازتا ہے تو ان کے اندر لب و لہجے میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لفظ کا ایک جو ہے استعمال کرتے ہیں، وہ کئی تلواروں کے واروں سے زیادہ گہرا جو ہے وہ جا کر کے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اور پھر اوپر سے لب و لہجہ وخص ببدائع الحکم، نادر حکمتیں، وعلم السنۃ العرب، آپ کو عرب کی جتنی بھی زبانیں تھیں ان کے لب و لہجے کا علم تھا۔ یخاطب کل قبیلۃ بلسانہ، جس بھی قبیلے کا فرد آتا آپ اسی کے لہجے میں اس سے بات کرتے۔ بے مثال جو ہے بے شمار مثالیں ہیں، لیکن کمال کی ہے وہ مثال کہ جس میں ایک قبیلہ الف کے بعد جو لام آتی ہے، لام کو میم پڑھتا ہے، لام کو میم میں بدل دیتا ہے، اور یہ فطرتاً ہر قوم میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کی کئی مثالیں یہاں بھی رکھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ خون نہیں بول سکتے، خا نہیں بولتے، کھے بولتے ہیں خون۔ اسی طرح انہوں نے زندگی بھر میں واؤ نہیں بولی جاتی ان سے، مثلا انہوں نے ویگن کہنا ہے تو نہیں کہہ سکتے، بیگن ہی بولتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگوں سے وہ چے یا چھے نہیں بولی جاتی، وہ شین میں بدل دیتے ہیں، میں تیری شل لا دینی۔ تو یہ انداز ہیں اپنے اپنے۔ تو وہاں بھی قبیلے تھے،
ان سے لام نہیں بولا، میم بولتے تھے. آ کر کے سوال کرا اور کمال سوال کرا. کہنے لگے محبوب امنم بر ام سیام فم سفر. کیا بولا ہے اس نے؟ سوال کیا کیا ہے؟ امن البر السیام فی السفر. محبوب کیا سفر کے اندر روزے رکھنے کا اجر اور ثواب اور نیکی ہے؟ آپ چاہتے تو فصیح اللسان تھے، کہتے لیس من البر الصیام فی السفر، کہ نہیں سفر کے اندر روزہ رکھنا کو بہت بڑی جو ہے وہ عظمت کی بات نہیں، اللہ کی رخصت ہے، آپ ڈھیل کو استعمال کریں. آپ نے قوم کے لہجے میں جواب دیا لیس من البر ام صیام فی السفر، کہ سفر کے اندر روزے رکھنے کے اندر کچھ زیادہ اجر اور ثواب والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا وہ ایک فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ نے رخصت دی ہے تو دوسرے ایام کے ساتھ ابھی آپ سفر کریں مشقت میں ہیں تو عام دنوں کے اندر اس کی جو ہے وہ قضا دے لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی. اور ہم نہیں دیکھتے سامنے کون بیٹھا ہے، جس طرح کی مرضی قوم ہو، اگر ہم اپنی زبان بس اسی کو چلاتے ہیں کیونکہ ہم اسی میں مشہور ہوتے ہیں، کسی قوم کے لب و لہجے میں اس کے نیچے اتر آنا دلوں کے اندر ایک اثر رکھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، ہمارے لہجے میں بات کر رہا ہے، ہمارے ماحول کی بات کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے. 14ویں خوبی اور خصلت اور میرے محبوب کی ادا اور سیرت وَيُجَاوِرُهَا بِلُغَتِهَا وَيُحَاوِرُهُ بِلُغَتِهَا. آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لہجہ بھی ان کا اپناتے، انداز بھی ان کا اپناتے، اور کوشش کرتے کہ اس قوم کی زبان میں بات کریں، قوم کی زبان میں بات کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15ویں خوبی اجتمعت له قوت عارضه البادیہ و جزالتها. عارضۃ البادیہ و جزالتها یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہری لوگوں کی بھی خوبیاں تھیں اور دیہاتی لوگوں کی عادات اور صفات بھی تھیں، کیونکہ آپ کی ابتدائی زندگی دیہات میں گزری تھی. آپ نے دیہاتی ماحول کو پڑھا ہوا تھا. اکثر شہر والے دیہاتوں کے اندر جا کے نہیں رہ سکتے، دیہاتوں والے 2 دن شہر نہیں آ سکتے، انہیں سمیل آ رہی ہوتی ہے، انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، انہیں جگہ تنگ تنگ نظر آتی ہیں. کھلے ماحول میں رہنے والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجتمعت له قوت عارضۃ البادیہ وجزالتها، دیہاتی زور بیان بھی تھا اور ان کا لب و لہجہ بھی تھا. ونساءۃ الفاظ الحاضرۃ ورونق کلامها، اور شہری جیسے فصیحانہ لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں اور ادیبانہ انداز، تو محبوب کی گفتگو میں وہ شہری جھلک بھی تھی. مکے کے باسی تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، شہری حضارت تھی، دور دراز سے جو ہے وہ قبیلے آتے تھے اور وفد آتے تھے، آپ ان سے بات کرتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے اوپر جو سب سے بڑی خوبی ہے التعید الالہی الذی مددہ الوحی، آپ کو وحی کے ذریعے جو الفاظ اور کلمات ملتے تھے وہ عام دنیا کے لب و لہجے سے ہٹ کر کے اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے، جو انداز قرآن کا ہے، جو فصاحت اور بلاغت اس کی ہے، وہ سونے پر سہاگا تھی کہ محبوب کی زبان وحی والی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. بات کرتے ہوئے بردباری میں، قوت برداشت میں عجیب مرقع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طاقت کے باوجود درگزر کی خوبی سے مرصع تھے، مشکلات میں صبر کا پہاڑ تھے. الفاظ سنیے، وَكَانَ الْحِلْمُ وَالْإِحْتِمَالُ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْمَكَارِهِ صِفَاتٌ أَدَّبَهُ اللَّهُ بِهَا. یہاں 18، 19 اور 20 اور 21 یہ 4 صفتوں کا تذکرہ کہ میرے محبوب بردباری میں امام، طاقت کے باوجود درگزر کرنے کے اندر بھی امام، مشکلات میں ڈٹ جانے کے صبر کے پہاڑ. اور آپ کی یہ وہ صفتیں ہیں جو کسی عام انسان سے پڑھ کے نہیں لی، بلکہ ڈائریکٹ میرے رب نے ان کو ان خوبیوں سے نوازا تھا اور مرقع حسن بنایا تھا، مرقع ادب بنایا تھا، حلم سے اللہ تعالی نے نوازا تھا. اسی طرح 22ویں خوبی یہ دیکھنے میں آئی ہے، وَكُلُّ حَلِيمٍ قَدْ عُرِفَتْ مِنْهُ الظَّلَّةُ، بڑے بڑے بردبار کہیں نہ کہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے. بڑے سارے لوگ، میں ایک گفتگو سن رہا تھا، لائیو تو میں نے نہیں یعنی کہ سنی، سوشل میڈیا پہ تھی، موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ. خطیب صاحب بڑے خوبصورت انداز میں دلیلیں دے کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، قرآنی آیات کے حوالے جاری ہیں اور بڑے عروج کے اوپر گفتگو جا رہی ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ ایسا ملکہ دیتے ہیں اور ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ سننے والوں پہ ایک سحر طاری ہوتا ہے، سحر طاری ہے، اور مجمع میں گفتگو اپنی پوری معراج پہ ہے۔ اسی دوران میں کسی نے چٹ بھیج دی، پتہ نہیں کوئی سوال تھا، اس میں کیا لکھا ہے، مولانا نے سوال پڑھتے ہوئے ہی اپنا وہ سارا اخلاقیات کا معاملہ کھو بیٹھے، غصے میں آئے اور جذباتی ہوئے، مائک پیچھے ہٹایا اور جو کہنا تھا وہ کہہ گئے، جو بولنا تھا وہ بول گئے، اور جو گفتگو تھی وہ چھوڑ گئے۔ بڑے بڑے حلم والے، صبر والے، عفو درگزر والے، بردبار، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے قدم ڈگمگا گئے اور ان سے لغزشیں ہو گئی، اور وَحُفِظَتْ عَنْهُ عَفْوًا، ان کو دیکھا گیا کہ زبان کی ان کی تیز تراری ان پہ غالب آ گئی۔ وَلَكِنَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يزد مع كثرة العداء الا صبرا، محبوب پہ جتنی تکلیف بڑھتی گئی اتنا صبر بھی بڑھتا گیا، جتنے دکھ بڑھتے گئے اتنے حوصلے بڑھتے گئے۔ اور 25ویں خوبی یہ تھی کہ صرف اتنی نہیں، وَعَلَىٰ إِسْرَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا، جب کسی جاہل نے جہالت کا اظہار کیا، میرے محبوب نے اس سے پیار کو اور بڑھا دیا۔ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ کے گلے میں رسا ڈال کے مریدوں کی موجودگی میں، گلے میں چادر ڈال کے، پھندا ڈال کے بل دینے لگا، اور اتنے بل دیے اور غصے میں دیے، اور ساتھ گفتگو ایسی تھی کہ جگر چیر کے رکھ دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو بیت المال میں مال ہے نا، یہ تیرے ماں باپ کا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، لوگوں کا ہے، تو نے کیوں سنبھال کے رکھا ہے؟ چل میرا حصہ نکال۔ ایسے کون دیتا ہے؟ فقیر 2 مرتبہ ہماری گاڑی کا دروازہ جو ہے نا داغ زیادہ زور سے کر دینا تو ہمارے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، ماما دار دینا تیرا میں، لب و لہجہ بدل جاتا ہے، وہ معاف کرنے والے جملے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بالخصوص اگر وہ آگے سے کچھ غلط بول دے تو ممکن ہے کہ وہیں اشارے پہ تماشا لگ جائے، چوک میں تماشا لگ جائے۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے ڈبل اس کو دے دو۔ یہ حوصلہ، یہ بردباری، یہ خصلت بیان کرنے کے لیے ہے، شاید ہمارے عمل کے لیے نہیں، کیونکہ ہم تھوڑی تھوڑی دیر پہ ریس ہو جاتے ہیں، معمولی باتوں پہ غصے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے رشتے جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور اپنے حوصلے کو جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھتے۔ دوسری مثال لیجئے، ہماری گلی محلوں کے چوک پہ بالخصوص یا کوئی ساتھ میں پلاٹ خالی ہو نا تو پہلے ہم لکھتے ہیں کوڑا ڈالنا منع ہے، پھر ہم لکھتے ہیں کوڑا پھینکنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا، اور اللہ نہ کرے ساتھ کوئی وہاں لوگ پیشاب بھی کرتے ہوں تو پھر ہم لکھ دیتے ہیں کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے۔ ہم اسی مرشد کے مرید ہیں، اسی امام کے مقتدی ہیں، اسی پیمبر کے امتی ہیں، جن کے سامنے بیٹھ کے جا عربی فبال فی طائفۃ المسجد، آپ کے سامنے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنے لگ گیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، مہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اپنے لوگوں کو روک کے کہا لا تزرموا علیہ بولا، اس کا پیشاب روک کے اس کو تکلیف مت دو۔ ایک پیمبر اپنی امت کا پیشاب بھی رکنے پہ ان کی تکلیف کے درد کو محسوس کرتا ہے، اور کون ہے؟ کہاں کے پیشاب کر رہا ہے؟ غیر مسلم ہے، اور مسجد نبوی میں کر رہا ہے، حضور کے سامنے کر رہا ہے۔ تربیت یافتگان کا بھی حوصلہ دیکھیے، آپ نے رکنے پہ رک گئے ہیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو اپنے مریدوں کو کہا پانی لاؤ، ڈول ڈالو، دھوو اور صاف کرو، اور پھر اس کو بٹھا کر کے کمال صبر کے جملے تھے، تربیت کے جملے تھے اور حلم تھا۔ او اللہ کے بندے، یہ تیرا بھی گھر نہیں، یہ میرا بھی گھر نہیں، یہ جس کا گھر ہے نا اس نے یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنایا، اس نے قیام، رکوع، سجود، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اپنے تذکرے کے لیے، ذکر کے لیے بنایا۔ یہ حوصلے، یہ بردباریاں، اگر میں ایک کی ساتھ ساتھ مثال دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اشارے کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے محبوب کے بارے میں ہم جان سکیں اور پڑھ سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 25 خوبیاں، 26ویں نمبر پہ گھر کی گواہی۔ ویسے ایک کام کر لیں، کوئی نہ سفید ورق پہ لکھ کے نا کوئی 100-200 اپنی خوبیاں، تو جب بیگم کو کوئی الاٹمنٹ کروانی ہو، کوئی پلاٹ نام لگوانا ہو، جب وہاں سائن ہو تو یہاں بھی تھوڑے سے سائن کروا لیں، اس وقت امیدیں ہو جائیں گے
کہ یہ میں اپنی بیگم کی نظر میں، حضور کو کبھی پڑھنا ہو اپنی بیگمات کی نظر میں تو آئیے کبھی احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کتاب بدء الوحی، وہاں تو آپ نے سنا پڑا کہ مشکل کے لمحات میں جب گھبرائے ہوئے گھر آئے تھے اور کئی دنوں کے بعد آئے تھے تو انہوں نے آپ کا کیا کمال حسن بیان کیا اور خوبیاں بیان کی۔ آپ کی سب سے لاڈلی اور اکیلی کنواری بیوی کا بیان سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ محبوب کی یہ خوبی تھی کہ صعوبت و آسانی میں جب بھی اختیار کی نوبت آئی تو آپ نے آسانی کو چنا، آسانی کو چنا۔ ہم ہمیشہ مشکلوں کو چنتے ہیں۔ مثلا جب اپنا دور تھا تو کوشش ہوتی تھی استاذ پیپر آسان بنائے، جب ہم استاذ ہو گئے تو انہوں نے کیا بھی اینا مشکل بناؤ کہ بچے نو پتہ لگے کسی استاد نے بنایا۔ جب ہم کہیں گاڑی شو روم یا دیگر جگہ پہ بطور چھوٹا کام کرتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا باس، ہمارا بڑا جو ہے ہاتھ ہلکا رکھے۔ جب اللہ نے ہمیں باس بنا دیا تو اب ہم کہتے ہیں مینوں ساریاں انہاں گلاں دا پتہ ہے جڑے چور دروازیاں جو، کیونکہ میں آپ اتھوں کام کر کے آیا، میں کہڑا کوئی ڈائریکٹ باس آیا، لہذا مجھے پتا ہے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ سارے رکھنے، سارے دروازے بند کر دینے۔ میرے محبوب یتیمی سے اٹھ کے آئے تھے، سارا کچھ جانتے تھے، غربت بھی دیکھی تھی، تنہائیاں بھی دیکھی تھی، جیل بھی دیکھی تھی، بائی کاٹ بھی دیکھے تھے، مگر سیدہ فرماتی ہیں دو چیزیں ہیں، ایک تھوڑی ہیوی ہے دوسری لائٹ ہے، ایک بھاری ہے دوسری ہلکی ہے، ایک مشکل ہے دوسری آسان ہے، تو آپ اس کو چنتے تھے جو آسان ہوتی تھی۔ قربان نہ جاؤں پھر امت پہ مشکلیں ڈالنے والوں۔ ایک وال بھی اعتکاف دے دوران ننگا ہو گیا، نہ اعتکاف گیا، حج کرتے ہوئے یہ ہو گیا، لیلا تے بکرا دم پہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر اونٹ اس وقت نہار کر رہے تھے، پھر سب پہ اونٹ ڈال دیتے۔ ایسا نہیں ہے، جہاں بتایا ہے اتنا رکھیے، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دین آسان ہے تو پیغمبر بھی آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات اگلی ہے، ما یکن اثما، جب تک وہ گناہ نہ ہوتا۔ مثلا مشکل دین ہے اور آسان جو ہے وہ گناہ ہے، مشکل جو ہے وہ جرم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو آسان ہے وہ دین ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی دین ہی چنیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ آسان جو ہے وہ گناہ ہے، وہ جرم کی دنیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نہیں، پھر اللہ کے دین کو ہی اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خوبی تھی، فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ، اگر کوئی گناہ کا راستہ ہوتا تو میرے محبوب سب سے زیادہ اس سے دور ہوتے۔ آج کا نوجوان، آج کا بیٹا اور بیٹی، آج کا بزرگ، آج کا انسان وہ راستے تلاش کرتا ہے کہ جہاں لذت ہو، جہاں آسانیاں ہوں، جہاں مشکلیں نہ ہوں، جہاں گناہوں کی دلدل ہو۔ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو میرے بھائی ایسی بات نہیں، میرے پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے رکھا جائے۔ اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں وَمَن تَقَمَ لِنَفْسِهِ، محبوب نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ذات کے لیے۔ یہاں آپ کو اور مجھے کافی سارا رکنا ہوگا، ڈھیر سارا دیکھنا ہوگا۔ ہمارے سارے بدلے ہی اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، سارے بدلے اپنی ذات کے لیے۔ انہیں مینوں نہیں چھیڑیا، انہیں پونڈا دی ککھر نو چھیڑ لیا، انہیں بڑی اچھی جگہ ہاتھ پایا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں سی میں کون ہاں۔ ہم سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، تو بتا دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر آپ نے زیادتی کر بھی لی ہے تو جا یار، میں نے معاف کیا، میں اپنی ذات کے لیے تجھ سے بدلہ نہیں لے رہا۔ آئے میں ایک موقف پہ کھڑا کرتا ہوں، یہاں آ کر کے یہ مدینے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ احد کا میدان ہے۔ آج جیت کے بعد ہار ہو گئی ہے اور 70 لاشیں تڑپ گئی ہیں۔ ایک عورت ایک لاش سے گزرتی ہے تو بتایا جاتا ہے تیرا بیٹا، دوسری سے گزرتی ہے تو بتایا جاتا ہے بھائی، تیسری سے گزرتی ہے تو بتایا جاتا ہے باپ، چوتھی سے گزرتی ہے تو بتایا جاتا ہے شوہر۔ مگر صبر والے پیغمبر کی، صبر والی امت کی عورت نہ چیخ مارتی ہے، نہ ماتم کرتی ہے، نہ گال پیٹتی ہے، نہ گریبان پھاڑتی ہے، نہ اپنے بال کھولتی ہے، نہ نوچتی ہے، نہ چہرے پہ مارتی ہے، نہ سینہ کو بھی کرتی ہے، بلکہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بڑی چھوٹی قربانی ہے، دین تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔
ہر بار یہی کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ میرے مرشد، میرے آقا، میرے نبی، میرے راہبر، میرے ہادی، میرے مرشد وہ سلامت ہیں؟ جب ان پہ نظر پڑی تو ایک جملہ بولا تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ کل مصیبت بعدک جلل، جتنی لاشوں سے گزر کے آئی ہوں 70 لاشوں کی تکلیف ساری رفع ہو گئی ہے محبوب آپ کو زندہ دیکھ کے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے. یہ پیار، یہ محبت، یہ تربیت ایسے ہی نہیں ہے. اب یہاں رکیے، اس قدر خوفناک حالات تھے. سڑک پہ ایک لاش پڑی ہو نا تو دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. اپنے 70، جن میں سگے چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب میرے محبوب کے رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں تقریباً، یہ شہید کر دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد میں جو درہ بنا ہوا ہے نا اس کے پیچھے ہیں. جبل رمات جو چھوٹا پہاڑ ہے اس پہ چڑھ کے ابو سفیان نے آواز لگائی تھی، حل فیکم محمد، بائی نیم پکارا. بدر میں میرے 70 مارے تھے نا، 70 قیدی کیے تھے، محمد ہے تو آگے دیکھے ذرا، وارث بنے لاشوں کا کہاں ہے؟ یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا. حل فیکم محمد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث سے کہنے لگے محبوب آپ کا نام لے کے دشمن پکار رہا ہے، مجھے جواب دینا ہے. آپ نے کہا رہنے دے، میرے نام میں کیا رکھا ہے؟ یار جس نام میں پوری کائنات رکھی ہو، جو نام پورے جہان کی جان ہو، وہ کہیں کہ بس میری ذات کا میٹر ہے نا، اس نے مجھے کچھ کہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر اس نے پوچھا حل فیکم ابن ابی قحافہ، کہا انہوں نے میرے یار دا نام لیا ہے، میں جواب نہ دوں؟ آپ نے کہا نہیں، ابو بکر کی ذات کا مسئلہ ہے. حل فیکم عمر، وہ اگر یہ دو نہیں بولے تو عمر بولے، بڑا سردار بنا پھرتا تھا. کہنے لگے حضور اب تو اس نے میرا نام لیا ہے، کیا عمر کچھ نہیں ہوندا، نہ ہی لیا نا، چل یار کوئی گل نہیں، رب دا نام وڈا ہونا چاہیے، ساڈے ناماں دی خیر ہے. عمر کو پھر بٹھا دیا. جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا نا اولو حبل، آپ بدلہ لیتے تھے مگر کب؟ ذات کے لیے نہیں. جب رب کی بات آ جاتی تو پھر اس وقت جو بدلہ لیتے تھے وہ کمال کا ہوتا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بہا، اگر رب کی حرمت کو پامال کیا جاتا تو آپ فوری بدلہ لیتے تھے، پھر نہیں دیکھتے تھے آگے نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل تیرا سر اونچا، حبل آج تو جیت گیا. تیرے ماننے والے مدینے میں ان کے شہر میں جا کے جیت گئے، 70 لاشیں گرا دیے، کوئی جواب دینے والا نہیں. حبل بول زندہ باد، تو زندہ ہے، باقی سب مر گئے. اب عمر چپ ہو گیا کہ مینوں تے حضور چپ کر کے بٹھائی جان ڈے نے، میں ہوں اگے کی کہنا، 3 بار بڑی گل ہوندی ہے. حضور نے کہا عمر اب اٹھو، اب جواب دو. کہا حضور جواب کیا دوں؟ اصل میں یہ ہے کہ جواب بھی مصطفیٰ سے سیکھا کرو. مرضی کے جواب دے کے، اگر عمر جواب دیتے تو اپنے انداز میں دیتے، فاروقانہ دیتے، دلیرانہ دیتے، اور جرار بن کے دیتے، ننگی تلوار بن کے دیتے. مگر حضور سے پوچھا کیا کہوں؟ کہا ان کو جواب دے اللہ اکبر یا اللہ اعلی و اجل. او بھائی تیرے حبل کی جے نہیں، وہ سر بلند نہیں ہوا، ہم ہارے ہیں، رب نہیں ہارا. اللہ سب سے بلند و بالا بھی ہے، اعلی بھی ہے، اکبر بھی ہے، اجل بھی ہے، ذوال جلال وہی ہے. آیا جواب کہ نہیں آیا؟ ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، چلیں آپ ہمارے حبل کا مقابلہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ اعلی وجل، اوے ہمارے پاس عزا ہے، اس نے آج ہمیں عزت دی ہے، تمہارے پاس کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. محبوب نے کہا عمر جواب دے. آقا کیا جواب دوں؟ جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، ساڈے کول علی پاک نے، تواڈے کول کوئی نہیں. غصہ نہ کر جائے، نال ہی تو ہے سن، لنا مولا ولا مولا لکم،
ओए हमारा मौला कायनात अल्लाह है, वली है, यार है, दोस्त है, पुष्ट पनाह है, रखवालियां करने वाला है, हिफाजतें करवाने वाला है, वो हार दे के जीत दिलवाने वाला है। दिन तो आ लेने दो, फिर देखना। और फिर खंदक में देखा गया, गज़वा अहज़ाब में जब पूरा अरब उमड़ आया और मेरे महबूब के सामने से उनको भागना पड़ा, लना मौला वला मौला लकुम, साडा मौला अज ते असीं आपस च लगे हैं ना, है ना इवें, भाबियां दा मौला ही कोई नहीं, देवबंदियां दा मौला ही कोई नहीं, सुन्नियां दा मौला ही कोई नहीं, मौला पाक सिर्फ साडे ने। ओ सोहणियो, लना मौला वला मौला लकुम, अगर आपका मौलवी मौला ना हो सकता है, आप उसको ये रुतबा दे सकते हैं, शान दे सकते हैं, रब नहीं बनाते, किताब और सुन्नत का लीड करने वाला बनाते हैं। मेरे महबूब ने मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, एक जगह भी महबूब ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं परवरदिगार हूं, मैं हाजत रवा हूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं। तो फिर जब आप पहले खुद को कह रहे हैं मन कुन्तु मौला, जिसका मैं यार बेली दोस्त प्यारा मोहब्बत दिल वाला, जो मुझसे प्यार करता है अली से प्यार करे, नफरत नहीं बनती। इतनी सी बात थी, लेकिन इस दास्तान को इस कदर बढ़ाया गया कि अल्लाह माफ करे। बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी थी कि अल्लाह की हुदूद के लिए बदला लेते थे, जात के लिए बदला नहीं लेते थे। मजीद सुनिए 31 नंबर, वकाना अबअद अन्नासी गज़बन, गजब के बड़े मौके आते गुस्से के, मगर आप फौरी तौर पे अपने पे कंट्रोल कर लेते थे, गैज़ो गजब से बहुत दूर तक थे। लेकिन जात के लिए यहां भी मिसाल दे दूं, अगर मामला अल्लाह का होता तो आप बड़े शदीद गुस्से में देखे गए, जात के लिए गुस्सा नहीं करा। 3 मिसालें देने लगा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हो रहा है, हम तो गुलाब के फूल लेके जाते हैं ना, पत्तियां, मदीना वालों ने अपने फूल, जिगर गोशे, बच्चे और बच्चियां, उनको महबूब के सामने पेश कर दिया और वो बोल रहे हैं ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। यार बच्चे बोल के इस्तकबाल करें ना, जी आया नु, जी चाची जी, जी ताया जी, तो मजा ही कुछ और होता है। रमजान में जब आपका इस्तकबाल किया जाता है, मस्जिद नबवी के अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़ के आपको कहते हैं ताल या अम्मी फत्तिर माना, चाचा जी आज रोजा साढ़े नल खोलो, तो वो मजा ही कुछ और होता है कि यार क्या इस्तकबाल है। बड़े तो बड़े, इनके बच्चे भी अपनी पलकें झुका के और दिल बिछा के, और इन्होंने अपने फूल हाजिर कर दिए हैं। इन्होंने ये बोलते बोलते एक लफ्ज बोला था, फीना नबियुन यालमु मा फी गदिन, उसी तराने का हिस्सा इस्तकबालिया जुमलों का हिस्सा था। हम में एक पैगंबर आए हैं जो कल की खबर जानते हैं। महबूब ने फौरी रोक दिया गुस्से में आगे, नहीं 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 नहीं, नहीं हकीकत कहो, ये ऐसी बात नहीं है, ये खासा सिर्फ अल्लाह का। एक और मौका आया, एक शख्स ने कहा, और क्या कहा था, माशा अल्लाहु व मा शित, महबूब मुझे नहीं पता, होता तो वही है जो रब चाहता है और वही होता है जो आप चाहते हैं। आपने फौरी आंखें सुर्ख हो गई और कहा, सुन, माशा अल्लाहु अहदा, जो अल्लाह चाहता है अकेला वही होता है, कुल माशा अल्लाहु अहदा, तूने कहना है तो ये सिर्फ जाते इलाही के लायक जुमला है कि जो अल्लाह चाहता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कई मर्तबा कई चीजें चाही हैं, वो नहीं हुई, और हजरत अली ने तो क्लियर कट बोला था, अरफ तो रब्बी बेफस्किल अजाइम, अली पक्के फैसले करके सोते थे, मगर अगले दिन वो हो जाता जो अली ने चाहा नहीं था, और जो अली ने चाहा था वो हुआ नहीं है। तो पहचान हुई कि कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो अली को उसके फैसलों से रोक देता है। महबूब की भी वही बात, अली मौला की भी वही बात, मुर्शिद कामिल की तरबियत में पले हुए। अगली बात गुस्से की, बड़ी अजीब बात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा इब्राहिम फौत हो गया, आप रोए हैं, आंसू बहाए हैं, मगर आंखें सुर्ख नहीं हुई। उसी दिन सूरज ग्रहण लग गया, लोगों में बात फैली कि सैयद ज्यादा फौत हुआ है, तो देखिए सूरज भी इस वक्त अपना नूर खो बैठा है, सूरज भी नूर खो बैठा है। मैं कहा करता हूं कि अगर आज का कोई वली बुजुर्ग होता, कोई पीर फकीर होता, कहना वेख लो भाई हाले भी नहीं जे मनदे मुनकरो, हुण तो सूरज ने भी मान लिया,
انہوں بھی گرہن لگ گیا, وہ بھی ماتم کرن دیا ہے, تسی نہ کرو. مگر آپ کو خبر ملی کہ لوگوں نے کہا سید زیادہ فوت ہوا ہے تو سورج کو گرہن لگایا. آپ نے کہا ممبر لگاؤ, آواز دے دی جائے, لوگ اکٹھے ہو جائیں. نہ نماز کا انتظار کیا, نہ اگلے جمعے کا انتظار کیا, نہ کسی موقع کا انتظار کیا کہ پھر کہہ لوں گا. کہا فوری بلاؤ, ایمرجنسی معاملہ ہے. بلا کے خطبہ دیا اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. آنکھیں سرخ ہیں, چہرہ سرخ ہے, اور آپ پورے روب اور دبدبے اور غصے میں بول رہے ہیں. سنو, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں, یہ اللہ کے شعار ہیں. یہ کسی کی زندگی اور موت کی تاثیر کی وجہ سے نور ان کا بڑھتا نہیں یا ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کے تابع ہیں. میرے بیٹے ابراہیم کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ نہیں ہوا. آپ غصے میں آتے تھے, لیکن کب؟ جب اللہ کی حدود کی خلاف یا سنت کی خلاف ورزی ہوتی. یہ مثال بھی لے لیں, رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ گھر میں کچھ لوگ آئے تھے. آپ کو خبر ملے آپ کی عدم موجودگی میں گھر کو گیا ہے, تو آپ پوچھیں گے تو صحیح کہ ہوا کیا. کہا کون آئے تھے؟ اگر میں نام لے دوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں, حضرت عثمان بن مظعون ہے غالباً, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں گئے, اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ دن کو حضور جو کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, راتوں کی خبر دو, آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب غازی. ادھر کیسی گزری ہیں, میرے پیمبر کی راتیں کیسی. جب انہوں نے بتائی نا تو یہ لوگ دنگ ہو کے رہ گئے. ان تینوں نے بیان دیا. ایک نے کہا ٹھیک ہے بھائی, جو سونا تھا سو لیا, آج کے بعد قیام ہوگا, آرام نہیں ہوگا, پوری رات جاگوں گا. حضور کے تو گناہ بھی کوئی نہیں, اور پھر اتنی راتیں جاگتے ہیں, اتنا قیام کرتے ہیں, اتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں, تو مجھے زیادہ چاہیے, لہذا مجھے یہ کرنا ہے. دوسرے نے کہا آج کے بعد ہر دن روزہ رکھا جائے گا, ناغا نہیں ہوگا. اور تیسرے نے کہا شادیوں والا چکر ہی ختم, یہ بیوی بچے, یہ گھر بار, یہ مصروفیات, یہ سب کچھ ختم, میں اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر رہا ہوں. یہ خبریں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ غصے میں آ گئے اور کہا ممبر لگاؤ اور لوگوں کو بلاؤ. لوگ اکٹھے ہو گئے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب غصے میں ہوتے تو آپ کی یہ خوبی تھی, آپ نام نہیں لیتے تھے. نام لے کے سب میں شو نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا ما بالو اقوام یقولون کذا و کذا. مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ, راحت 3 لوگ میرے گھروں میں گئے ہیں, معاملات پوچھے ہیں, رات کے احوال, اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ میں ساری رات قیام کروں گا, آرام نہیں, اب ہمیشہ روزے رکھوں گا, چھوڑوں گا نہیں, میں نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی, بیوی بچے نہیں. اور سنو, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اخشاکم للہ و اتقاکم لہ. مجھ سے بڑھ کے کوئی متقی نہیں, کوئی خشیت والا نہیں, خشوع خضوع والا نہیں. میں قیام بھی کرتا ہوں, میں آرام بھی کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں ناغا بھی کرتا ہوں, میں اللہ کے دین کو بھی چلاتا ہوں, اور میں اپنی دنیا اور یہ گھر بھی میں نے آباد کر رکھے, میں نے شادیاں بھی کر رکھی. یہاں آپ نے فرمایا تھا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت اور طریقت اور شریعت اور انداز اور اسوہ و قدوہ کو چھوڑ کے اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کی, وہ جو مرضی ہو جائے وہ میرا نہیں ہو سکتا, میرا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کا خشوع ہو سکتا ہے, خضوع ہو سکتا ہے, ان کی صداقت ہو سکتی ہے. اور دیکھیے نا کس قدر اخلاص تھا. لیکن جب سنت سے ہٹ کر کے, تو میرے محبوب کی یہ خوبی تھی کہ آپ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کے لیے یہ غصہ چلتا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 32ویں خوبی یہ تھی وَأَسْرَعَهُمْ رِضًا. آپ بڑی جلدی راضی بھی ہو جاتے تھے, غصہ ہوتے کو منانے آتا تو مان بھی جاتے تھے, مان بھی جلدی جاتا. اچھا اسی تو پہلے جی جٹ گسے ہی نہیں ہوں, تو جے گسے ہو جائے تو پھر مانتا نہیں. پہلے آپ ناراض نہیں ہوئی, جے ناراض ہو جائیے پھر آپ اپنی بھی نہیں کدی منی. تسی کون ہوں, چلو شاباش. نہیں, کوئی چل کے آ گیا, نبی کے چچا کا قاتل بھی آ گیا, کہا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا تو جہنمی ہے, پہلے احساس ہوگا, اسلام پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ہاتھ بڑھایا, بیعت لے لی, اور کہا بس اتنا کرم کریا کر, میرے سامنے نہ بیاہ کر, مینوں چاچا یاد آ جائے.
میں رب کے معاملوں میں تو مخل نہیں ہوتا. میرے محبوب جلدی راضی ہو جایا کرتے تھے. وَكَانَ مِن صِفَةِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ عَلَى مَا يُقَادِرُ قَدْرًا. جود و کرم ایسا تھا کہ آپ کی جتنی ہمت ہوتی تھی آپ اس سے بڑھ کر کے خرچ کرنے والے. کرم میں، جود میں، سخا میں، فقر سے بے نیاز ہو کے عطاؤں کے سلسلے رکھتے تھے. کان یعطی عطاء من لا یخاف الفقر. آپ اتنا دیتے تھے اور ایسے دیتے تھے کہ ڈر ہی نہیں تھا کہ گھر میں کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا. اپنے گھر میں بھی چولہا چلے گا یا نہیں چلے گا. جب تک دے کے فارغ نہیں ہو جاتے تھے تب تک آپ سکون کی نیند نہیں سوتے تھے. یہ خوبی تھی. ساڈا معاملہ تھوڑا جا الٹ ہے. اب میں ابن عباس کا ذرا تذکرہ لے آؤں. جناب ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. میرے محبوب بڑے جواد تھے. یہ اقتباس ہے ان کا. انسانیت میں سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے. وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. اور رمضان میں جب ان کے پاس جبریل آتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. اور رمضان کی ہر رات میں جبریل ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. آپ کی یہ خوبی اور خصلت تھی، آپ قرآن پڑھتے تھے ہر رات اور دور کرتے تھے قرآن مجید کا. آپ ہر رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے اور آخری رمضان میں آپ نے 2 قرآن ختم کیے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. آپ نے کبھی اتنی تیز ہوائیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی جو بارشوں والی ہوتی ہیں، بادلوں کو لے کے آتی ہیں، خیر لے کے آتی ہیں، برکھا لے کے آتی ہیں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی بن جاتے تھے. اور جناب جابر تو کہتے ہیں اور کمال کہتے ہیں کہ ما سئل شیئا قط فقال اللہ. میں نے پوری زندگی، یہ 40ویں خوبی ہے میرے محبوب کی، کہتے ہیں میں نے پوری زندگی حضور کو بڑے قریب سے واچ کر کے دیکھا. کسی نے آپ کو سوال کیا ہو، آپ کے پاس وہ چیز ہو، میں نے کبھی نہ نہیں سنی. میں نے آپ کی زبان سے کبھی اسی کدی ماشاءاللہ ہاں نہیں کی تھی. یاری اپنی جگہ پر گڈی نہیں منگنی. لکھیا ہوں موٹر سائیکلوں کے پیچھے یاری اپنی جگہ، گڈی نہیں منگنی. کوئی استری لینے آ گیا، بھن سڑ گئی ہے. کوئی پانی لینے آ گیا، ساڈا تے اپنا مکا ہے. ہم کہتے ہیں نا دے کے پھر جو گلاں سننی ہیں تو بہتر ہے پہلے ہی نہ دو. ٹھیک ہے بھئی، اچھی بات ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. وَكَانَ مِنَ الشُّجَاعَةِ وَالنَّجْدَةِ وَالْبَأْسِ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يَجْهَلُ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. لوگوں سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں یہاں ذکر کی گئی ہیں. ایک، کسی نے مانگا تو نہ نہیں کی. شجاعت کے اندر مشہور تھے، بہادری میں معروف تھے، اور جنگ کے اندر دلیری سے معمور تھے. اور آپ اس بہادری کے اندر مشہور و معروف تھے. وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. آپ اتنے دلیر تھے کہ مد مقابل کوئی نہیں. حاضر المواقف الصعبہ. بڑے سے بڑے مشکل مقامات کو آپ نے اٹینڈ کیا اور حاضر ہوئے اور دیوار بن گئے. وَفَرَّ عَنْهُ الْقُمَا. بڑے بڑے بہادروں کو ہم نے آپ کے سامنے ان کے قدم اکھڑتے دیکھے. والابطال غیر مرہ. بڑے بڑے شیروں کو ہم نے پیچھے منہ پھیر کے بھاگتے دیکھا. وہو ثابت لا یبرہ. آپ اکیلے کھڑے ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں وہ طائف کے ساتھ جو غزوہ ہوا تھا، غزوہ حنین. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زور کا وار تھا کہ ایک بھی میرے نبی کا مجاہد. اور یہ وہ دن تھا جب ہم نے بڑا فخر کیا کہ ہم تو 313 ہو کے جیت گئے تھے، آج تو ہم ماشاءاللہ ہزاروں میں ہیں، آج تو جیت ہماری ہے. ایسا گھمسان کا رن پڑا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے قدم اکھڑ گئے، پیچھے بھاگنا پڑا اور جو ہے دوبارہ آنا پڑا. مگر حضور اکیلے کھڑے تھے اور بول رہے تھے انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا نبوت کا وہ میں ہی ہوں، اس میں جھوٹ کوئی نہیں. اور اگر میرا دنیاوی تعارف دیکھنا چاہتے ہو تو میں سردار عبد المطلب کا پوتا ہوں، کوئی معمولی شخص نہیں. وہ میرا عہدہ ہے یا میری ذات ہے، حسب اور نسب ہے، اور وہ میرا رتبہ، عہدہ اور مرتبہ ہے. صحابہ میں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں نا، آگے چل کر کے حضرت علی کا بیان آئے گا، وہ بھی سننے والا ہے. آپ کے قدم ڈٹے ہوئے. اور 50ویں خوبی، آپ آگے تو بڑھتے دیکھے گئے ہیں، کبھی آپ نے پیچھے قدم ہٹایا ہو ایسے نہیں ہوا. جب میدان جنگ میں آ گئے ولا یتزہزہ، آپ نے کبھی پیچھے ہٹنا جو ہے وہ سیکھا ہی نہیں. وما من شجاع الا وقد احصیت له فرہ وافدت عنه جولۃ سوا.
بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا کہ وہ گھوڑوں سے گر گئے، وہ قدم کڑ بیٹھے، وہ دل چھوٹا کر بیٹھے، وہ حوصلے پست کر بیٹھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے گھمسان کا رن پڑتا، محبوب کی جرت اور غیرت اور بہادری بڑھ جاتی۔ ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، حوالہ سامنے ہے۔ اب حضرت علی کا بیان سن لیجیے رضی اللہ تعالی عنہ، 54 نمبر خوبی کہتے ہیں کنا اذا حمل باس، جب جنگ چھڑتی اور شدت اختیار کرتی، زور کا رن پڑتا، وہ مرت الحدق، آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، اور تلوار پہ تلوار پڑھ کے جب شعلے نکلتے، اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کسے دے پاسے چان کے سائیڈ چ حفاظت لبی دی سی، سایہ لبی دا سی، اولا لبی دا سی تے حضور نہیں ہوندے سی۔ ایسا سردار، ایسی جرت، ایسی بہادری۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں میرے ورگے نو بھی کسی ویلے اولا لبنا پیندا سی نا، میں حضور دے اولے آن کے لکدا سی۔ اینو جو مرضی مانا کر لو، اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما یکون احد اقرب الی العدو من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کفار کی، دشمنوں کی صفوں کے قریب اور کوئی آگے اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا آپ آگے ہوتا تھا۔ فرنٹ لائن تے رہ کے لڑن والے پیچھے نہیں، تسی اگے چلو شہباز، اسی پیچھے تہاڈے لئی دعاواں کرنے ہیں، اسی تانوں پیچھے مال بھیجنے ہیں، تسی ٹرو۔ ایسے نہیں ہوا۔ آپ جس غزوے میں پھر گئے ہیں، پھر فرنٹ پہ رہے ہیں، امام رہے ہیں، لیڈ کیا ہے، اور ان خوبیوں کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کچھ پڑھا ہے۔ جناب انس کی رائے کہتے ہیں ایک مرتبہ، اور یہ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، فزع اہل المدینہ ذات اللیلہ، ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے، بڑے زور کا دھماکہ ہوا۔ فانطلق ناس قبل الصوت، وہ جس طرف سے آواز آ رہی تھی نا اس طرف کو لوگ بھاگے قبل الصوت، اور فتلقاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا، لوگ ابھی جا رہے تھے اور حضور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار واپس آ رہے تھے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ وقد سبقهم الى الصوت، آپ پہلے جا چکے تھے۔ وهو على فرس لابي طلحه اورا، آپ ابو طلحہ کے گھوڑے پہ سوار تھے ننگی پیٹھ پہ، وفي عنقه السيف، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ويقول، اور آپ کہہ رہے ہیں لم تراؤ لم تراؤ، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، میں ہو آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا میٹر نہیں ہے۔ وكان اشد الناس حیاء، دلیر تھے مگر حیادار تھے، نظروں میں حیا۔ اج کسی نے تھوڑی جی پلوانی آ جائے نا تو ماشاءاللہ سینہ چوڑا کر کے پہلے تے تنگ ٹائٹ پائے گا، تو جی وہ تو بھی اگے لنگ جائے تو پھر شرٹ لا کے ٹورے گا، دنیا دیکھے میرے ڈولیاں نو، میری باڈی دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طاقت کے باوجود حیا تھی، وَإِغْضَاءً، اور آپ اپنی نظریں اٹھا کے نہیں بلکہ پست نگاہی سے کام لیتے تھے اور چلتے تھے۔ اور یہی ابو سعید خدری کی بات بھی ساتھ ہو جائے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ایک کماری پردہ دار عورت سے بھی، بچی سے بھی زیادہ۔ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، اگر کوئی چیز آپ کو بری لگتی تو چہرے سے تاثر دیتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ ذات کو کچھ برا لگا تو بس چہرے پہ تھوڑے سے اثرات آتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُثْبِتُ نَظَرَهُ فِي وَجْهِ أَحَدٍ، محبوب ایسے ہی کسی کو تاڑ کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ خافض الطرف، نظروں میں جھکاؤ اور شرم۔ نظرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِن نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زمین پر زیادہ رہتی تھی، آسمان پہ کم رہتی تھی۔ ایدانی سی گردن رکھ دے، اکڑ نہیں تھی، سریا نہیں تھا، معاذ اللہ اتنی کوئی معمولی سی بھی سوچ جو سوچی جا سکتی ہے ایسی نہیں تھی۔ نظروں میں جھکاؤ ہے، وہ قبرستان میں تدفین ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ، آپ ایک جو ہے وہ لکڑی کو پکڑ کے اس کو کرید رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، وہی وائٹ بورڈ بلیک بورڈ بن گیا ہے اور وہیں آپ سبق دے رہے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ بائیں دائیں چھوٹے موٹے راستے ہیں، لوگ تمہیں ادھر ادھر بلائیں گے، میں سیدھے راستے پہ چلا رہا ہوں، اس صراط مستقیم کو نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 72 نمبر یہ خوبی دیتے ہیں کہ جل نظرہ الملاحظہ، محبوب کچھ بھی دیکھتے تھے تو اس سے کچھ سبق سیکھتے تھے، ملاحظہ ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا، پاسداری ہوتی تھی۔ لا یشافع احدا بما یکرہ حیاء وکرم نفس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کبھی نہیں کہ جو اس بندے کو برا لگے یا اس کو تکلیف ہو۔ وکان لا یسمی رجلا بلغ عنہ شیئا یکرہہ، آپ کسی بھی بندے کے بارے میں وہ نہیں بولتے تھے جو پتہ چلا ہو کہ یہ جملے اس کو برے لگتے ہیں۔ سانو ایک دفعہ پتہ لگ جائے اس گل تو چڑھدا ہے، اپاں پھر چنگا چڑھائی دا، پیچھے لگ کے گھر تک چھڈ کے آئی دا، جب تک وٹے روڑے نہ مارے
پاگل پاگل کی ہم آواز نہیں چھوڑتے۔ اور آج کی آخری بات اور 75 نمبر، بل یقول ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، بات بری بھی لگی اور اللہ کے راستے میں بھی، تو تب بھی نام لے کر کے نہیں، یوں کہا کرتے تھے ان قوموں کا کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان کے حالات کیا ہوں گے جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ جسے بات پہنچانی ہوتی تھی اس کو کھڑک جاتی، بات اس تک پہنچ جاتی اور دوسروں کے کان کھڑے ہو جاتے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ ایسی ہستی کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا ڈھونڈتے ہو؟ کیا تلاش کرنے جا رہے ہو؟ اگر کچھ لینا ہے تو یہاں سے لیجئے، جھولیاں بھر کے ملے گا، کرم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا، اخلاق بھی ملے گا، اسوہ بھی ملے گا۔ اللہ ہمارے اندر ان والی خصوصیات پیدا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی